اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کا واقعہ پیش کریں گے۔ بعض روایات میں 26 ذو الحج کا تعین ہے اور بعض میں یہ الفاظ ہے کہ ذو الحج کے 4 دن باقی تھے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حج سے واپسی کو ابھی چند دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ذمہ داریوں کا حق ادا نہ کر سکوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے چند دن ہی اس دنیا میں بسر کیے ہیں، اس کے بعد قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ابو لؤلؤ فروش ایک مجوشی ایرانی غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص آئینہ بنایا ہوا تھا۔ غیر مسلم کے مدینے میں شرکت کی پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو لؤلؤ فروش کے لیے اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ واقف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے آقا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے، لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ اپنے آقاؤں کو دیتے تھے جن کی وہ غلامی میں تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی وہ روزانہ کی 2 درہم تھی۔ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا جانتے ہو؟ جب اس نے گنتی کروائی کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں کہا کہ ہاں، آپ کے لیے تو میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چلا گیا تو لوگ جو مجلس میں تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام بہت اعلیٰ نظام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ نہیں کیا، دوسری طرف اس شخص کو قید نہیں کیا، اس کو مدینے سے شہر بدل نہیں کیا، بلکہ اس کو یقین ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے چند دن ہی کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں نیت باندھی تو پہلی صف میں موجود اس کا خنجر جو دونوں طرف سے دھاری تھا، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے جو 6 وار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ نماز فجر باقی ادا کی۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کر دیا اور اس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ جب پکڑنے کی حالت خراب ہو گئی تو آخری شخص نے اس پر کمبل ڈالا تو پھر قابو میں آیا تو پھر اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون تھا؟ جب بتایا گیا تو وہ ابو لؤلؤ فروش ہے تو آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔